ہوگا یا نہیں. اچھا اب خبریں ہیں، لازمی بات ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر دی جاتی ہیں، ملا دی جاتی ہیں، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ حج ہوگا بغیر امیر کے، اس میں مینا میں قتل و غارت ہوگی، لڑائی ہو جائے گی حاجیوں میں اور بہت خون ریزی ہوگی. تو لوگ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو وہ حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت ہوگا، یعنی قیامت بہت قریب ہوگی. تو ظہور مہدی یعنی حضرت امام مہدی کے آنے کے حوالے سے بہت اس وقت باتیں چل رہی ہیں. آئیے آپ کو اس بارے میں کچھ باتیں بہت تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ان کے گھر والوں سے اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے والوں سے دنیا کو پہنچا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہلے امام، دوسرے امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ دونوں شہزادے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی فرمایا ہے، پھول بھی فرمایا ہے، یہ نواسے ہیں، انہی سے اولاد رسول. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، ورنہ عام طور پر اولاد بیٹے سے چلتی ہے، مرد سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی ہے. آپ کہیں گے باقی بیٹیوں کی اولاد تو وہ نہیں رہی، اس لیے ان کی اولاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنا شہزادہ بھی فرمایا، سید بھی فرمایا. یہ دونوں صحابی بھی ہیں، حضرت امام حسن امام حسین صحابی بھی ہیں، ملا کے حسنین کریمین ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. اب امام حسن کی اولاد میں نہیں، امام حسین کی اولاد میں آگے ائمہ اہل بیت شمار ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں اس پر بھی کوئی گفتگو نہیں کر رہا. حضرت امام حسین کے فرزند حضرت سیدنا امام علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے امام ہو گئے. پانچویں ان کے فرزند حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے فرزند حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے فرزند حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد ان کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم کے فرزند، انہیں امام جواد بھی کہتے ہیں، نام علی رضا رضی اللہ تعالی، الرضا بھی، جس کے وجہ سے لوگ یعنی کاظم سے کاظمی، رضا سے رضوی، جعفر سے جعفری، یہ آگے نسبتیں. پھر ان کے فرزند امام تقی، اور پھر امام نقی، اور پھر امام حسن عسکری. 11 امام. 12ویں امام کا نام ہے امام محمد، لقب ہے المہدی، امام مہدی پکارے جاتے ہیں. نام ان کا کیونکہ روایتیں حدیث کی موجود ہیں، صحابہ سے، اہل بیت سے، امہات المومنین سے روایتیں موجود اور تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یقینی بات ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت امام حسن کی اولاد بتائی جاتی ہے. والد ان کے امام حسن کی اولاد ہوں گے، والدہ امام حسین کی اولاد میں سے. ان کا نام محمد ہوگا، المہدی لقب. والد کا نام عبداللہ، اور روایتوں کے مطابق والدہ کا نام آمنہ رضی اللہ عنہ یہ ہوگا. پیدا ہوں گے 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے. یعنی کیا مطلب ظاہر ہونے کا؟ ان کا اعلان ہوگا. مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اب وہ شہر میں ہوں، قریبی بستی میں ہوں، مدینہ منورہ میں. 7 ملکوں کے افراد یا 7 خطوں کے لوگ، علماء، انہیں ڈھونڈنے جائیں گے. ان سے دیکھیں گے ان کو، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے. مکہ جائیں گے تو وہ مدینے آ جائیں گے، یہ مدینہ جائیں گے تو وہ مکہ آ جائیں گے. بالآخر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان علماء ان کو پکڑ لیں گے، ان کے قدموں پہ گریں گے، روئیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی کیجیے، آئیے ہماری قیادت کیجیے. تو وہ بیعت لیں گے اور اس وقت غیبی اعلان ہوگا. یہ چیز کچھ لوگوں نے اس پر یہ کہ جنہیں حضرت امام مہدی بہت پہلے پیدا ہو چکے، کسی غار میں چھپے ہوئے، اچانک کہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. احادیث کے مطابق میں نے مختصر بیان آپ کو بتایا. لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہ صرف 7 یا 9 برس رہنمائی فرمائیں گے، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کر دیں گے، سنتوں کو مضبوط کر دیں گے، جو خرابیاں لوگوں میں آ گئیں دور کر دیں گے. سب سے بڑا مقابلہ ان کا یہودیوں سے ہوگا. اور یہ جس کو آپ سائنس کہہ کے آج اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں، اس کی ایجادات نے جو فساد کیے ہوں گے وہ سب ختم کر دیں گے. وہ ایک روایت کے مطابق کعبے کے نیچے سے جو خزانہ نکلے گا سونا، وہ تقسیم کریں گے. دوسری روایت، نہر فرات، اس کا پانی خشک ہو جائے گا. اور کہاں کہاں سونا نکلے گا، حدیث شریف میں ہے وہ سونا لینے کے لیے لوگ پہنچیں گے. شام کا کوئی خطہ ہے، شہر ہے، وہ دھسا دیا جائے گا زمین میں، اس کا نام بھی لکھا ہے. سونا اتنا سامنے ہوگا تو لوگ، آپ کو پتا ہے ہم لوگ بھکاری تو بن جاتے ہیں فوراً. لینے پہنچیں گے تو 100 آدمی ہوگا تو 99 قتل ہو جائیں گے اس کے لینے کے چکر میں. سونا بھی نہیں ملے گا، جان سے بھی جائیں گے. اور حدیث نے بتایا ملتا بھی ہو تو لینا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ باتیں میں نے مختصر بتائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں سے تشریف لائیں گے، وہ حضرت امام مہدی سے کچھ پہلے. دجال ظاہر ہوگا. کتنے لوگ اس کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. جدہ سے لے کر مکہ تک اتنا بڑا اس کا لشکر ہوگا، لیکن وہ اندر نہیں آ سکے گا. یہ مقابلہ ہوگا. اور حضرت امام مہدی 7-8 برس میں وہ سارا کام کر لیں گے. 49 برس کی عمر لکھی گئی ہے ان کی کہ ان کی وفات ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ اس وقت موجود ہوں گے. اس کے بعد پھر قیامت کا مرحلہ، دیگر نشانیاں. تو حضرت امام مہدی کا ظہور علامات قیامت، سائنز آف قیامہ میں ہے. لوگوں نے اس سال چونکہ حج نہیں ہوتا نظر آ رہا، اس کو اس سال سے جوڑ دیا ہے. بہت اس پر گفتگو ہو رہی ہے، لے دے ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا منہ شگافیاں کرنا اپنی طرف سے، وہ کوئی جیسے میں کوئی بات بتا رہا ہوں
کوئی آپ کے لیے کوئی سیکرٹ اوپن کر رہا ہوں، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں مختلف چینلز پہ، مختلف ذرائع سے جن کو آپ میڈیا کہتے ہیں. تو میں نے مختصراً بتایا وہ جو سال ہوگا اس کے حج میں ایسا ہوگا، ضروری تو نہیں ہے کہ یہی ہو، کیونکہ ابھی بہت سی نشانیاں ظاہر نہیں ہیں. مگر ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ قیامت قریب ہے. یہ ایک سانس کی تو بات ہے نا، ہوا اندر گئی بھی ہے نا، باہر نہ نکلے تو ختم. میری زندگی تو اتنا ہی ہے، ببل کی طرح، بلبلے کی طرح. پلاننگ ہے میرے پاس 50 سال کی، 40 سال کی، پتہ نہیں کب کی، لیکن پل کی خبر نہیں ہے. ان بحثوں میں نہ پڑیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے.